السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اللہ تعالیٰ اس رسول کی مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کر لے اور پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیریں اس کے غصے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 14، 15، 16 یہ تین آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے نازل کی گئی تھی، ان آیتوں کے اندر ایسے بدبختوں، ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری محض مفاد کو سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کی بندگی ہے، جو اطاعت ہے، جو ایمان ہے، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے، اور اگر فائدہ ملتا ہے تو اسلام ان کی نظر میں اچھا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ملا تو وہیں سے وہ واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہے۔ دنیا میں اس طرح سے نقصان ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی وہ ایمان کو پا نہیں سکے، اور آخرت میں یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا، جہنم رسید فرمائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذکر کے بعد نیک لوگوں کا، ابرار جو لوگ ہیں، جو لوگ نیکوکار ہیں، جو لوگ فرما بردار ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو ایمان کی اور پھر عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے نیکوکار بندوں کو ان کے نیکیوں کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب سے نوازے، لاکھوں اجر و ثواب سے نوازے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب ایک ایسا بندہ ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اس کے اجر و ثواب کے بدلے میں، اس کے نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاکھوں اجر و ثواب سے نوازے۔ اور اگر اللہ چاہے تو اپنے نیکوکار بندوں کے بے شمار بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ بات حتمی ہے اور طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں جو آدمی جیسا کرم کرتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اگر کسی نے منافقت کی، اگر کسی نے کفر کیا، اگر کسی نے شرکشی کی، ہٹ دھرمی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں بغاوت پر اتر آیا، تو جتنا وہ کرے گا اس کے کرموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں ہمیشہ عدل اور انصاف کے ذریعے سے ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو ان کے نیکیوں کے بدلے میں اگر چاہے تو لاکھوں اجر و ثواب سے نواز دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے ایمان والے اور نیکوکار بندوں کے جس قدر ان کے خطائیں ہیں، ان کے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. جو آدمی یہ سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک رسی کو لٹکا لے اور پھر اس کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ اس کی یہ جو تدبیر ہے، اس کی جو یہ حرکت ہے، اس کے غصے کو، اس کے غضب کو، اس کے حسد کو ٹھنڈا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کا دو مفہوم مفسرین نے لیا ہے. پہلا مفہوم مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مشرکین مکہ ہیں یا جو بھی مشرکین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی. ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا، اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دیا، غلبہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ دیا، پاور دیا، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوخ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا غلبہ پھیلتا چلا گیا دنیا میں. یہ دیکھ کر کے کافر اور مشرک جو تھے وہ دل میں کڑتے تھے. ابھی آج بھی کڑتے ہیں نا، اسلام پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں اسلام، اور آج سے پہلے بھی پچھلے صدیوں سے، دہائیوں سے اسلام کے پھیلنے کا جو ریشیو ہے دنیا میں تمام مذاہب سے سب سے زیادہ ہے. ہر دن اسلام پھیل رہا ہے، ہر دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بے شمار مسلمان ہو رہے ہیں. اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی داعی، آپ سے بڑا کوئی مبلغ ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سمجھاتے تھے تو لوگ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ریڈی رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دین کو غلبہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں آپ کو رسوخ دیا. غیروں کو بھی اگر فیصلہ کرانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین دل میں کوڑھا کرتے تھے. پہلا معنی جو ہم بتلانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کوڑھنے والے، حسد کرنے والے اور جلنے والے لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے یا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلبہ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسوخ دے رہا ہے، پاور دے رہا ہے، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو بہت زیادہ بلند کیا ہے. اگر یہ اس بات سے تم لوگوں کے دل میں کڑھن ہوتی ہے، تم لوگ غیظ و غضب میں مڑے جا رہے ہو، تو ایک کام کرو، اپنے گھر کے چھت سے رسی لٹکا لو اور اس میں اپنے آپ کو گلے میں پھندا ڈال کر کے خودکشی کر لو، گلا گھونٹ لو، دیکھو کہ تمہارے اس طرح سے کرنے سے تمہارے دل کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. مطلب تم چاہے جو بھی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ایک معنی یہ لیا گیا ہے. دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے کفر و شرک مٹ رہا ہے اور ہدایت اور توحید اور روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے، اگر تم لوگ یہ دیکھ کر کے جل رہے ہو، حسد کر رہے ہو، تو ایک کام کرو، آسمان سے میں ایک رسی لٹکا لو اور اس سے چڑھ کر کے اس وحی کو بند کر دو، دیکھو تمہارے ایسا کرنے سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. پہلا مفہوم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے اور دوسرا مفہوم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لیا ہے. آخری والا جو معنی ہے وہ زیادہ صحیح ہے. مفسرین نے میں سے اکثر نے کہا ہے کہ جو بعد والا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل کر رہا ہے، جس سے توحید پھیل رہا ہے، شرک و کفر جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنا دم توڑ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی روشنی پھیل رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے جو مشرکین ہیں اپنے دل کے اندر جو حسد اور کوڑھن محسوس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آسمان میں رسی لٹکا لیں اور جا کر کے وحی کے سلسلے کو بند کر کے دکھلا دیں. اگر ایسا کرنے سے ان کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسا کر لیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنی واضح آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اسی طرح سے، لیکن اس سے سبھی کو ہدایت نہیں ملتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اسی طرح اس قرآن کریم کو واضح آیات کی شکل میں نازل کرتے ہیں۔ کیوں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ جن کے پاس ذرا سا بھی بھیجا ہے وہ سن کر کے اور سمجھ کر کے ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پھر بھی ہدایت سبھی کو ملنے والی نہیں۔ اللہ نے آگے مزید کیا کہا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کفر سے ایمان کی طرف آنے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان لوگوں کو صرف اتنا ہی حکم تھا کہ آپ حق بات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، بس سارے انبیاء کو۔ اور انبیاء کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور اس میں سے بھی جو علماء کرام ہیں اور جو دعات ہیں، ان کو صرف اتنا ہی حکم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کا صرف یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اس کا دوسرا ہے۔ اس کا صرف یہ ایک پہلو ہے۔ پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو کہ ہدایت دینا رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہنے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائے، جو چاہتا ہے کہ ہم کو توحید مل جائے، جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نصیب کرتا ہے، ہدایت سے بہربر کرتا ہے، انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ جو آدمی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، یا منافقت میں پڑا ہوا ہے، یا بس سن رہے ہیں باقی کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی واضح آیات اور قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے دلائل اور ایسے ایسے مثالیں جو بیان کی ہیں، ان سے صرف انہی کو فائدہ ملتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو کیسا بننا چاہیے؟ ہدایت چاہنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، ہم صراط مستقیم پر چلے۔ اگر یہ چیز، یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا تو رب العالمین ضرور بھی ضرور ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا